چلیں جی پڑھیں جی. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالته فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، ثم غلبني على ما أعلم منه فعدت لمقالته، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. باب کیا ہے؟ باب یہ ہے کہ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جب اسلام حقیقت کے مطابق نہ ہو. جب اسلام کا عربی لغت میں معنی کیا ہے؟ اسلام ایک تو نا دین اسلام، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن لفظ جو ہے اسلام، اس کا عربی لغت میں معنی کیا ہے؟ سلامتی تو سلام ہے نا، یہ اسلام ہے. اسلام سلامتی سے ہے، وہ بات صحیح آپ کی، لیکن لفظ اسلام کا پورا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا. اپنے آپ کو کیا کرنا؟ جھکار دینا، کسی کی اطاعت کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، اپنے جسم کو اپنے آپ کو جھکا دینا. یہ ہے اسلام کا عربی لینگویج میں معنی، عربی لغت میں معنی. تو امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اب کہ جب اسلام حقیقت کے مطابق نہ ہو، یعنی کہ شریعت کی حقیقت کے مطابق نہ ہو، وکان علی الاستسلام، اور وہ جھکنے کے معنی میں ہو، اوی الخوف من القتل، یا قتل ہونے سے ڈر سے ہو، تو ایسا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا. یہ اصل میں امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اوپر سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے. اب بظاہر وہ مسلمانوں کی طرح ہیں، ظاہری طور پہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو جھکا لیا ہے، انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی ہے، وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن چونکہ دل سے انہوں نے نہیں پڑھا، تو ایسا اسلام جو ہے، جو لغت کے لحاظ سے تو اسلام ہو، حقیقت میں اسلام نہ ہو، ایسا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں دے گا. کیونکہ دنیا میں حکومت سے کہا گیا کہ جو بھی کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، جو بھی نماز قائم کرے وہ مسلمان ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. لیکن آخرت میں تو سارے معاملات واضح ہو جائیں گے. تو امام بخاری کہہ رہے ہیں آخرت میں ایسا اسلام فائدہ دنیا میں دے گا، آخرت میں فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اب پھر ترجمہ سن لیں بلکہ اس کا، کہ اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جب اسلام حقیقی طور پہ نہ ہو، وکان علی الاستسلامی، اور وہ جھکنے کے معنی میں ہو، لغت کے لحاظ سے ہو بس، اوی الخوف من القتل، یا وہ قتل ہونے کے خوف سے ہو. مدینہ کے منافقوں نے کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ کہ مسلمان کی ہمیں قتل نہ کر دیں، تو قتل ہونے کے خوف سے ہو. لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا. قالت الاعراب، اعراب کن کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ دیہات کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ اگر آپ گہرائی میں جائیں تو دیہات کی جگہ پہ کیا بولنا چاہیے؟ بدوی کہیں. آپ کیا کہیں؟ آپ تو ابھی عرب ممالک میں رہتے ہیں، آپ کو تو یہ پتہ ہوگا. کچھ لوگ شہروں میں رہتے ہیں،
کچھ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں نہ شہر میں رہتے ہیں نہ گاؤں میں، جنگلوں اور صحراؤں میں۔ گھر نہیں ہوتا ان کا پکا، خیمہ، جدھر پانی ہوگا، جدھر گھاس ہوگی ادھر ان کی رہائش ہوگی، اونٹ ان کے ساتھ ہوں گے، بکریاں ان کے ساتھ ہوں گی۔ تو اصل میں اعراب ان کو کہتے ہیں، کن کو کہتے ہیں پھر؟ بدوی لوگ، جنگلوں میں صحراؤں میں پانی اور گھاس کے ساتھ رہائش رکھنے والے۔ آج گھاس اور پانی ادھر ہے، وہ اپنے جانور لے کے، خیمہ لے کے ادھر آ جائیں گے۔ گھاس ختم ہو گیا ادھر، یا پانی کا چشمہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، چلو جی کسی اور جگہ چلو۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں اعراب صحیح معنوں میں۔ تو قالت الاعراب، اعراب نے کہا، بدویوں نے کہا، آمنا، ہم تو مومن ہو چکے، ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، قل آپ کہہ دیں، لم تؤمنوا، تم ایمان لے کر نہیں آئے، ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ سکتے ہو، تم یہ کہہ لو کہ اسلمنا، ہم نے اپنے آپ کو جھکا لیا ہے۔ ولکن قولوا اسلمنا، آگے آیت کیا ہے؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، تم ایمان کے قریب پہنچ چکے ہو، کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے۔ اگر اسلام کو غلبہ مل گیا تو پھر ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا، تم صحیح مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، تمہارا ایمان اتنا کچا ہے کہ تم نے مرتد ہو جانا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا پھر اس آیت میں کہ اگر اسلام لغت کے لحاظ سے ہو، جھکنے کے معنی میں ہو، اور وہ اسلام ایمان کے معنی میں نہ ہو، تو جو حقیقی اسلام ہے اس میں اسلام اور ایمان ایک چیز ہے۔ جو حقیقی اسلام ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں مسلمان اور مومن نہیں ہوں؟ جب آپ کسی سے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کیا مطلب ہے؟ مسلمان بھی ہوں، مومن بھی ہوں، یعنی کہ مومن دلی طور پہ بھی میں مسلمان ہوں، اور اوپر سے بھی مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں۔ تو اسلام اور ایمان ایک معنی میں ہوتے ہیں، لیکن جب ایک ساتھ آ جائیں پھر ایمان کا معنی اور ہوتا ہے، اسلام کا معنی اور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے، یہاں پہ اسلام اور ایمان ایک جگہ، ایک جملے میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، آپ کہہ دیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پہ اللہ نے پھر ایمان اور اسلام میں فرق کیا نا، یہاں پہ اللہ نے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، یعنی کہ تم لوگوں نے اسلام کے ظاہری اعمال تو اپنا لیے ہیں، کلمہ بھی پڑھ لیا اوپر سے، نمازیں بھی تم قائم کر رہے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، لیکن دل میں صحیح معنوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے۔ اور ایسا اسلام امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جو ہوتا ہے، یہ باپ کے بعد پہلا لفظ کیا ہے؟ اذا، جب۔ تو اردو میں جب ہو یا عربی میں اذا ہو، جب آپ جب کہیں گے یا اذا کہیں گے تو اس کا جواب بھی ہمیں چاہیے۔ مثلا آپ گھر میں کہتے ہیں کہ جب میں پاس ہو گیا، اور پھر خاموش ہو جائیں تو گھر والے کیا کہیں گے؟ بھی بات پوری کرو، جب پاس ہو گیا کیا کرو گے؟ مٹھائی لے کر آؤ گے؟ کیا کرو گے؟ کیا بات پوری بات کرو۔ ایسے ہی ہے نا، تو عربی میں بھی اذا ہے تو اذا کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ جواب کیا ہے بتائیں ذرا، مجھے تلاش کریں۔ نہیں، یہ جواب تو نہیں بنتا نا۔ جواب میں آپ کو اردو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، میں نے صحیح طرح بتایا نہیں تھا، اب صحیح طرح بتا رہا ہوں، لیکن اردو میں نے ذکر کیا، 2-3 دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ایسا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، یہ جواب ہے، یہ محذوف ہے۔ جواب اذا کا کیا ہے؟ اذا کا جواب کیا ہے؟ محذوف ہے، آپ لکھ لیں، یہ جواب ہے کہ ایسا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، یہ جواب ہے کہ جب اسلام حقیقت کے مطابق نہ ہو، جھکنے کے معنی میں ہو یا قتل کے خوف سے ہو،
تو ایسا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اب جملہ واضح ہو گیا کہ نہیں ہوا ابھی بھی؟ یہ اذا کا جواب آپ نے کہاں پہ لکھا ہے؟ لقولہ تعالیٰ سے پہلے پہلے، لقولہ تعالیٰ سے پہلے پہلے، یعنی کہ جب اسلام حقیقت کے مطابق نہ ہو، جھکنے کے معنی میں ہو یا قتل کے خوف سے ہو، تو ایسا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ دلیل کیا ہے؟ لقولہ تعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، اور جب وہ حقیقت کے مطابق ہو، وہ کون؟ اسلام، وہ کون؟ اسلام، اور جب وہ حقیقت کے مطابق ہو فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو فَهُوَ تو یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہوا سے کیا مراد ہے؟ اسلام، اسلام۔ فَإِذَا كَانَ، پھر سن لیں، فَإِذَا كَانَ الْحَقِيقَةِ، کہ جب یہ اسلام حقیقت کے مطابق ہو، فَهُوَ تو یہ اسلام عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، یہ اسلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں کون سا دین ہے؟ اسلام۔ اللہ کے ہاں قابل قبول، اللہ کے ہاں معتبر دین دین اسلام ہے۔ تو یہ ہے حقیقی اسلام۔ یہ جو حقیقی اسلام ہے، یہ اسلام اور ایمان دونوں ایک چیز ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایک چیز ہیں۔ لیکن اگر اسلام اوپر اوپر سے ہو، پھر اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ اچھا، یہ درمیان میں جو لکھا ہوا فَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، آپ کی کتاب میں ہے، تو اس کا کیا معنی جَلَّ ذِكْرُهُ؟ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا نام آئے تو کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، کبھی یہ کہتے ہیں جل ذکرہ، کہ وہ اللہ جس کا تذکرہ، جس کا ذکر بڑا بلند ہے، بڑا عظیم ہے۔ جل ذکرہ، وہ اللہ جس کا ذکر جو کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بڑا عظیم ہے، بڑا بلند و بالا ہے اس کا تذکرہ کرنا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، وہ کون سا دین ہے پھر؟ اسلام ہے۔ ایک آیت، یہ آیت تھی سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 19 ان دین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ آیت بھی موجود ہے آپ کے پاس؟ آپ لوگوں کے پاس یہ آیت نہیں ہے؟ ہاں، آپ کے نسخے میں شاید یہ آیت نہیں آ سکی، تو ایک اور آیت بھی ہے یہاں پہ، وہ بھی اسی کے معنی میں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کو اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو اسلام کے علاوہ کو اور دین اپنائے گا تو وہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، بالکل واضح۔ ہم انسان جو ہے نا، ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک، یہ بھی حق پہ، ہم بھی حق پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مورتی کی پوجا کرنے والا، گائے کی پوجا کرنے والا اور میری عبادت کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کو اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کی طرف سے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس ایسے پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان ایک چیز کے دو نام ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، تو اگر ہم کہیں ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان قابل قبول نہیں ہے پھر، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ایمان ہے اور ایمان اسلام ہے۔ تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ چلیں جی آگے حدیث پڑھتے ہیں۔ اب امام بخاری کہتے ہیں حدثنا ابو الیمان، ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے ابو الیمان نے، جن کا نام کیا ہے؟ الحکم بن نافع الحمصی۔ یہ راویوں کے جو نام ہیں یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے،
جو لکھنا چاہے لکھ لے، یہ آپ کی اپنی محنت کے مطابق ہے، جتنی دلچسپی لیں گے اتنا یہ علم آپ کو مزیدار نظر آئے گا، کیونکہ انشاءاللہ یہ بخاری شریف آہستہ آہستہ آپ نے پوری پڑھنی ہے، چاہے مجھ سے چاہے کوئی اور شیخ آ جائیں گے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ نے ہر حدیث میں نبی علیہ السلام سے بھی ملاقات کرنی ہے، اور ہر حدیث میں کسی صحابی سے بھی ملاقات ہوگی، اور حدیثیں بیان کرنے والے لوگ بھی عظیم ہو گئے، ان سے بھی ملاقات ہوا کرے گی آپ کی۔ تو کون ہے؟ ابو الیمان الحکم بن نافع۔ دوسرے نمبر وہ کہتے ہیں قال اخبرنا، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بتائی شعیب نے، شعیب بن ابو حمزہ الحمصی۔ یہ حمص جو ہے یہ کس ملک میں ہے؟ سیریا میں، شام میں، سوریہ میں۔ یہ شعیب روایت کرتے ہیں یعنی زہری، امام زہری سے۔ زہری کا دوسرا نام کیا مشہور ہے؟ ابن شہاب۔ اور وہ کہتے ہیں اخبرنی، مجھے حدیث بتائی عامر بن سعد بن ابو وقاص نے۔ ان کو پہچان گئے آپ کی نہیں پہچانا؟ سعد بن ابی وقاص کو پہچانتے ہیں نا؟ سعد بن ابو وقاص کن صحابہ کرام میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 10 مبشرہ، جن کو خوشخبری ملی، یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، ان میں سے ایک کون ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ اور یہ عامر ان کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹے۔ تو بیٹا باپ سے حدیث روایت کر رہا ہے کہ عامر بن سعد بن وقاص عن سعد، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سعد سے۔ سعد کون بیٹا؟ سعد کا پورا نام کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ بہت اچھے، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی دنیا میرے ساتھ ہی ہے الحمدللہ۔ سعد بن ابی وقاص۔ اچھا جی، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اعطا رہطن، آپ نے ایک گروپ کو کچھ مال دیا۔ اصل میں مال غنیمت آپ کے پاس آیا تھا تو آپ لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، آپ نے ایک گروپ کو دیا۔ آپ کی توجہ ان لوگوں پہ تھی، سنیے ذرا دھیان سے، آپ کی توجہ ان لوگوں پہ تھی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہونے کی امید تھی۔ اسلام ایسے لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کن لوگوں کا؟ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں یا مسلمانوں کے قریب آ رہے ہوں، ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ تو نبی علیہ السلام زیادہ تر مال ان لوگوں کو دے رہے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کے مسلمان ہونے کی کیا تھی؟ کیوں بیٹا کیا تھی؟ امید تھی۔ توجہ آپ کی ہٹ گئی تھی، آپ ادھر دیکھنا شروع ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، دھیان سے بیٹا، شاباش۔ تو نبی علیہ السلام ان کو دے رہے تھے۔ تو وسعد جالس، اور یہ سعد جو تھے یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کون سے سعد بیٹا؟ سعد بن ابو وقاص، اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا۔ سعد بن ابو وقاص یہ کہتے میں دیکھ رہا تھا اللہ کے رسول مال دے رہے ہیں، کیا ہوا؟ فَتَرَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اسے مال نہیں دیا، جبکہ وہ ان میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند تھا۔ فتارہ کا چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے، رجلاً ایک آدمی کو، ہوا وہ، اعجبہم ان میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند تھا۔ اب میں حیران تھا، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو بھی دے رہے ہیں، اس کو نہیں دے رہے۔ اور یہ مسئلہ آپ بھی یاد رکھیں، مثال کے طور پہ ایک کلاس لگی ہے، کلاس میں کئی دفعہ آدمی ایک بچے کو انعام دے دیتا ہے، اب آپ کہیں گے اس بچے کو دے دیا، ان کو نہیں دیا۔ بھائی دینے والے کے ذہن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے، یا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے اس لیے، یا وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ توجہ نہیں کر رہا، اس کو دیں تاکہ یہ دوبارہ بھی آئے، توجہ کرے۔ کبھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھا ہے، کبھی وجہ ہوتی ہے اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول جن کو دے رہے تھے وہ ابھی کچے پکے تھے یا ابھی مسلمان ہوئے نہیں تھے، تو آپ ان کو دے رہے تھے تاکہ اسلام میں پکے ہو جائیں۔ اور جناب سعد کی سوچ اور تھی کہ یہ آدمی اتنا نیک ہے، اس کو کیوں نہیں دے رہے اللہ کے رسول؟ دیکھیے آپ دیکھیے، فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ما لک عن فلان، آپ فلاں آدمی سے اعراض کیوں کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میرے خیال میں، میرے علم کے مطابق وہ مومن ہے، میں تو اس کو مومن دیکھتا ہوں، مومن خیال کرتا ہوں۔
فقال، تو آپ نے آگے سے کہا او مسلمہ، مسلمان مومن ہے کہ مسلمان ہے؟ اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرق کیا ہے، اور ہم نے اصول کیا بیان کیا تھا کہ اگر ایک جملے میں اسلام اور ایمان دونوں آ جائیں تو پھر اسلام کا معنی اور ہوگا، ایمان کا معنی ہوگا دلی تصدیق، اور اسلام ظاہری طور پہ جی کلمہ پڑھا ہے اس نے، جی ظاہری طور پہ جی نماز پڑھتا ہے جی، ایسے ہی ہے نا۔ جب اسلام اور ایمان ایک ساتھ آ جائیں تو اسلام سے مراد دین کے ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد دلی اعمال۔ کیوں جی ایمان، آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ دل سے لاتے ہیں کہ اوپر سے لاتے ہیں؟ دل سے، یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ تو جب اسلام اور ایمان ایک جملے میں آ جائیں، ایک ایت میں آ جائیں، ایک جگہ آ جائیں، تو پھر اسلام کا معنی اور ہوگا، ایمان کا معنی اور ہوگا۔ اسلام کا معنی کیا ہوگا بیٹا؟ ظاہری اعمال، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اور ایمان کا معنی کیا ہوگا بیٹا؟ دلی اعمال بیٹا، کیا؟ دلی اعمال، دل سے جو ہوتے ہیں، دل میں تصدیق۔ اور جب اسلام اکیلا آئے تو پھر اسلام کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر اسلام کا مطلب مکمل دین ہے، ظاہری اعمال بھی دلی اعمال بھی۔ اور جب ایمان اکیلا آ جائے پھر بھی اس سے مکمل دین مراد ہے، ظاہری اعمال بھی اور دلی اعمال بھی۔ اب یہاں پہ جناب سعد نے لفظ بول دیا کہ میرے اللہ کے رسول میرے خیال میں یہ آدمی مومن ہے، آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا او مسلمہ، سعد مومن کہہ رہے ہو، مومن ہے یا مسلمان ہے؟ اللہ کے رسول کا اشارہ یہ تھا کہ کسی کے حق میں آپ مومن ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے، اور اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری۔ تو آپ کہیں گے یہ مسلمان ہے، اگرچہ امید یہ ہے کہ مومن بھی ہوگا، لیکن صاف صاف آپ کہہ دیں کہ یہ مومن ہے، ذرا اس لفظ سے بچنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی بول دیں اور آپ کی مراد مومن سے اسلام ہو، کام چل جائے گا، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ عام طور پہ دوسروں کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ مومن کا لفظ ذرا بہت بڑا لفظ ہے، کیونکہ مومن کا ایمان کا صحیح معنی متعلق کس سے ہے اور کس کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں ایک نان مسلم یہ بیان کر رہے تھے کہ میں بطور جاسوس ایک مسلمان ملک میں رہا ہوں، اور وہاں جب میں گیا تو میں ایک دربار پہ جاتا تھا، مزار پہ، تو وہاں ایک پیر صاحب تھے، ان پیر صاحب کے پاس میں بیٹھتا، کافی دیر میں بیٹھا رہتا، دیکھتا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ کلپ آپ میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے آئے گا، یہ آپ کلپ سنیں گے کیونکہ یہ گھومتا رہتا ہے، چلتا ہے یہ کلپ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور پیر صاحب اکیلے وہاں پہ رہ گئے، ان کے کمرے میں میں اور پیر صاحب اکیلے رہ گئے۔ تو پیر صاحب مجھے کہتے تم مسلمان نہیں ہو، تم جو ہو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا نہیں جی میں مسلمان، اور واقعی یہ مسلمان نہیں ہے۔ بعد میں اس نے کہانی بیان کی، خود بیان کی اس نے، تو میں حیران تھا مجھے کیسے پہچان گئے، اور میں ڈر بھی گیا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، میں بھی مسلمان نہیں ہوں، میں یہاں پیر بن کر بیٹھا ہوا ہوں، پیر بننے سے جب تقسیم ہوئی تھی تب میں ادھر رہ گیا، اور اس وقت سے پیر بن کر بیٹھا ہوا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، عورتیں بھی ملتی ہیں، ٹھیک ہے کام چل رہا ہے۔ اور اس نے پھر مورتی دکھائی کہ یہ دیکھو میں نے خفیہ طور پہ مورتی رکھی ہوئی ہے، میں جب اکیلا رہ جاتا ہوں میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو میں نے کیا کہا آپ کو کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کون ہے؟ مسلمان۔ مومن کا لفظ ذرا بھاری ہے، اس کا اتنی جلدی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ جب استعمال کریں گے آپ تو اسلام کا مطلب ایمان بھی ہوگا، ایمان کا مطلب اسلام بھی ہوگا۔ تو اس آپ بھی حضرت صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آوا مسلمہ۔ حضرت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق یہ مومن ہے، آپ نے کہا او مسلمہ، یا پھر مسلمان ہے۔ اچھا، فسکت تو قلیلاً، حضرت صاحب کہتے ہیں میں تھوڑی دیر چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا،
ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر جو میرے پاس معلومات تھیں اس آدمی کے بارے میں وہ میرے اوپر غالب آ گئی، مجھے پھر جوش آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ یعنی کہ ان کا خیال تھا اتنا متقی پرہیزگار آدمی، اس کو اللہ کے رسول نہیں دے رہے اور ان کو دیتے جا رہے ہیں۔ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میرے گمان کے مطابق یہ مومن ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نا اراہ تو پھر اس کا مطلب ہوگا میں گمان کرتا ہوں، میرا گمان ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے اراہ زبر کے ساتھ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے علم کے مطابق، ارا میرے علم کے مطابق، ارا میرا گمان، دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے۔ فقال، تو آپ نے آگے سے کہا او مسلمہ، یا پھر مسلمان ہے۔ کہتے ہیں میں پھر کچھ دیر خاموش ہو گیا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر میرے اوپر غالب آ گیا وہ جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی، میں نے اپنی بات کو دہرایا۔ مقالہ قول کے معنی میں ہے، مقالہ قول کے معنی میں ہے، میں نے اپنی بات کو دہرایا۔ فقلت، میں نے کہا ما لک عن فلان فواللہ انی لاراہ مؤمنا، فقال او مسلمہ، یا یہ کہو کہ مسلمان ہے۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی وعاد رسول اللہ، میں نے اپنی بات دہرائی اور اللہ کے رسول نے اپنی بات دہرائی، کیا؟ او مسلمہ۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یا سعد انی لاعطی الرجل، میں کئی دفعہ کسی آدمی کو مال دیتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، اور اس کا غیر اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو نہیں دیتا۔ کئی دفعہ میں کس کو دے رہا ہوتا ہوں؟ جس سے محبت کم ہوتی ہے۔ اور سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ فرمایا کیوں؟ خشیاتا، اس خوف سے کہ ان یکبہ اللہ فی النار، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کہیں جہنم میں اوندے منہ نہ پھینک دیں۔ اس آدمی کا ایمان کچا ہے، اس کو مال دیتا ہوں تاکہ اس کے دل میں مسلمانوں کی، اسلام کی محبت داخل ہو جائے، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ وہ جس کی تم بات کر رہے ہو وہ تو بچا ہوا ہے، اب جو کچا ہے اس کو پکا کرنا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کتنے رحمت للعالمین تھے، اور رحمت للعالمین تھے کہ نہیں تھے؟ کتنی فکر ہے آپ کو لوگوں کی، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے یہ بچ جائے۔ تو اب آپ نے حدیث میں نوٹ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں اسلام اور ایمان میں کیا کیا ہے؟ فرق کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، جو باب میں بھی آیا ہے، کہ اگر اسلام ظاہری طور پہ ہو اور دلی ایمان اس کے مطابق نہ ہو تو ایسا اسلام آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، اور اگر اسلام حقیقی طور پہ ہو تو یہ ہے وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اور اس اسلام، یہ اسلام ایمان کا مترادف ہے، یہ اسلام اور ایمان ایک چیز ہے۔ تو اب آخر میں امام بخاری کہتے ہیں وَرَوَاهُ یونس، اور اس حدیث کو یونس بن یزید العلی نے بھی روایت کیا ہے۔ دیکھیں جو اصل سند ہے اس میں امام زہری سے حدیث لینے والے کون ہیں؟ مجھے بتائیں ذرا، سب بتائیں، امام زہری سے حدیث لینے والے کون ہیں؟ شعیب۔ کون ہے؟ شعیب کے اوپر آپ لکھ دیں نمبر 1، شعیب کے اوپر لکھ دیں نمبر 1، اور ابھی یونس کے اوپر لکھیں نمبر 2، آگے صالح کے اوپر لکھیں نمبر 3، معمر کے اوپر لکھیں 4، اور ابن اخی کے اوپر لکھیں 5۔ گویا کہ ان 5 لوگوں نے امام زہری سے حدیث لی ہے۔ کتنے لوگوں نے لی ہے حدیث امام زہری سے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں وَرَوَاهُ یونس، اس حدیث کو یونس بن یزید العلی نے بھی روایت کیا ہے، اور صالح بن کیسان نے بھی روایت کیا ہے، اور معمر بن راشد البصری نے بھی روایت کیا ہے، وابن اخی الزہری۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ ابن اخی الزہری جی، زہری کے بھائی کا بیٹا، یعنی کہ کیا ہوا؟ بھتیجا۔ زہری کے بھتیجے نے بھی، کون ہے؟ زہری کے بھتیجا، بھتیجا جان گئے نا،
اور انگلش میں بتائیں ان لوگوں کو یہ بھی کچھ. چلو جی. ابن اخی الزہری، تو زہری کے بھائی کے بیٹے، ان کے امام زہری کے بھتیجے بھی. تو یہ سب کے سب کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یعنی زہری، امام زہری سے. تو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث مزید پکی ہو گئی، امام زہری سے حدیث لینے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں. تو یہ امام بخاری آخر میں یہ باتیں بھی لے کر آتے ہیں تاکہ حدیث کے اوپر ایمان مزید بڑھ جائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. چلیں.